15-20 سال پرانی بات ہوگی. ہمارے ایک دوست تھے, انہوں نے مجھے بتایا یو ایس اے کے بارے میں. بی بی سی میں سے وہ ٹچ میں رہتے تھے اور انٹرنیٹ پر نیوز سنتے رہتے تھے. انہوں نے بتایا کہ وہاں کوئی اسمبلی میں بحث ہوئی ہے کہ جو پریگنینسی میں خواتین بچہ گرا دیتی ہیں, یہ ظلم کی ڈیفینیشن میں آئے گا کہ نہیں آئے گا. بچہ پیدا ہونے کے بعد مارنا تو بہرحال یہ ظلم ہے, لیکن اگر کسی عورت کو پریگنینسی ہو گئی, اب وہ بچہ نہیں پیدا کرنا چاہتی, تو اگر وہ بچہ ماں کے پیٹ میں مار دے تو یہ ظلم ہے یا نہیں ہے؟ تو قانون ابتدا میں یہ پاس ہوا تھا کہ یہ بھی ظلم ہے, کیونکہ بہرحال وہ بھی ایک انسان ہے جس نے ابھی دنیا میں آنا ہے, تو اللہ نے اسے پیدائش کے لیے سلیکٹ کر لیا ہے. اب آپ اس سے زندگی کا حق نہیں چھین. اسلام تو یہی کہتا ہے کہ پریگنینسی چاہے ایک دن کی بھی ہو, شدید ضرورت کے بغیر آپ اس کو ضائع نہیں کر سکتے, کیونکہ اگرچہ وہ مردہ ہے, ابھی زندہ نہیں ہے, لیکن اللہ نے اس کو زندگی کے لیے سلیکٹ کر لیا ہے. کروڑوں جراثیم میں سے ایک کا انتخاب ہوتا ہے, اب آپ اس سے اس کا حق ضائع نہیں کر سکتے. اور اگر اس میں جان پڑ گئی, ہارٹ بیٹ شروع ہو گئی, پھر تو کسی قیمت پہ نہیں آپ اس کو گرا سکتے, وہ تو زندہ ہے, وہ تو بچہ ہے. تو قانون یہ پاس ہوا کہ بھئی نہیں گرا سکتی عورت. جب یہ قانون پاس ہوا تو بہت بڑا احتجاج ہوا خواتین کی طرف سے کہ ہم پہ ظلم ہے. ہم اگر ہماری چاہت کے بغیر پریگنینسی ہو گئی, بعض دفعہ پوری احتیاطی تدابیر ہوتی ہیں پھر بھی پریگنینسی ہو جاتی ہے, تو ہمیں کیوں مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہم اس بچے کو پیدا کریں لازمی؟ یہ تو ہم پہ ظلم ہے. اور احتجاج ہوا اور بالآخر وہ قانون واپس لے لیا گیا. تو مجھے وہ میرے شاگرد تھے جنہوں نے یہ بتایا نا, انٹرنیٹ پہ سرچ کرتے, انہوں نے کہا کہ ایک گورے ہی نے اس قانون کے خلاف آواز اٹھائی ہے اور ایک مضمون لکھا ہے جو کسی نیوز پیپر پہ میں شائع بھی ہوا ہے. وہ آواز یہ اٹھائی کہ خواتین نے احتجاج کیا اور آپ نے قانون واپس لے لیا, کیونکہ آپ اپنی قوم کا جو ری ایکشن ہے نا وہ برداشت نہیں کر پا رہے کہ خواتین اس قانون کو مانتی نہیں ہیں. لیکن اس نے کہا یہ ظلم ہے, اس لیے کہ جس بچے کو ماں گرا رہی ہے اس کو بھی تو احتجاج کا موقع دو نا, کہ میرے خلاف جو قانون بن رہا ہے میں اس کو قبول ہے. بھائی انہوں نے کہا ہونا یہ چاہیے کہ یہ بچے پیدا ہونے دو ان کو, پھر یہ بالغ ہو جائیں تو پھر ان سے پوچھو کہ تمہیں اگر ماں کے پیٹ میں گرا دیا جاتا تو ٹھیک تھا یا غلط تھا. اگر وہ کہتے ہیں ٹھیک تھا, ہماری ماں کی رعایت ہونی چاہیے تھی, ہماری گئی زندگی برباد, کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو پھر تو یہ قانون کو کینسل کرنا چاہیے تھا, منسوخ کرنا چاہیے تھا. لیکن اگر وہ بچے پیدا ہونے کے بعد اور بالغ ہونے کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ماں کے پیٹ میں گرانے کی اگر اجازت دے دی جاتی ماؤں کو تو ہم سے تو زندگی چھن گئی تھی, ہم اس قانون کو کسی قیمت پہ پسند نہیں کرتے, تو اگر ان کی اکثریت ہے تو پھر ان کے حق میں قانون پاس ہونا چاہیے. اور ظاہر ہے وہ تو ایسی عورتیں تو کچھ نہ کچھ ہوں گی جو یہ کہیں گی کہ ہمیں پریگنینسی گرانے کی اجازت نہ ہو, چند ہوں گی, لیکن ایسا ایک بچہ بھی نہیں ہوگا جو یہ کہے گا کہ مجھے ماں کے پیٹ میں مار دیا جاتا تو زیادہ اچھا ہوتا. اب بتاؤ, ان کی سوسائٹی نے اجازت دے دی کہ ماں کے پیٹ میں بچے کو گرا دیا جائے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, حالانکہ عقل یہ کہہ رہی ہے کہ یہ کیا ہے, اس بچے پر ظلم ہے, یہ ظلم ہے. تو سوسائٹی سے فیصلے کرواؤ گے تو سوسائٹی تو ایسے فیصلے کرے گی, بلکہ گورنمنٹ سے فیصلے کراؤ گے تو کرے گی. اتنی بڑی حکومت, اتنی پاورفل, جہاں بڑے بڑے دانشور بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے ان بچوں کی رعایت نہیں کی جو ماں کے پیٹ میں زندگی حاصل کر چکے ہیں. ان کی قانون بناتے ہوئے ان کی کوئی رعایت نہیں ہے, کیونکہ الیکشن میں ان کا کوئی حصہ اور ان کا کوئی کردار ہے ہی نہیں. سیاسی رہنما تو یہ چاہتے ہیں نا کہ ہم قوم کو خوش کرنے کے لیے قانون بنائیں تاکہ ہمیں ووٹ زیادہ ملیں. اگر وہ قانون, جو سیاسی لیڈر نے یہ قانون پاس کروایا, اگر وہ ان قانون پاس کر دیتا کہ ماں کو پیٹ میں بچہ گرانے کی اجازت نہیں ہے, تو اگلے الیکشن میں اس کے لیے کامیابی مشکل ہو جاتی. یہ ہے سوسائٹی. انڈیا میں آپ دیکھ لیں, پرسوں یا ترسوں میں نے بی بی سی میں خود خبر پڑھی ہے, زندہ بچی دفن کی گئی ہے, زندہ بچی انڈیا میں. آپ کو پتہ ہے انڈیا میں لڑکیوں کا ریشو خطرناک حد تک گر گیا, لڑکے زیادہ ہو رہے ہیں. اس لیے نہیں کہ قدرت نے لڑکوں کی پیداوار بڑھا دی ہے, نا 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 نا, ماؤں کے پیٹ میں بچیوں کو قتل کرنے کا ریشو خطرناک حد تک بڑھ گیا ہے. وجہ اس کی یہ کہ جب آپ مذہب کو فالو نہیں کرو گے تو پھر ہر شخص اپنا مفاد دیکھ کے قانون سازی کرے گا, سمجھ رہے ہیں؟
تو والدین یہ دیکھتے ہیں کہ بیٹی پیدا کرنے میں فائدہ کم ہے, بیٹا پیدا کرنے میں فائدہ زیادہ ہے, اور بچے بھی 2 ہی پیدا کرنے ہیں, یہ بھی آپ نے ان کا دماغ بنا دیا. ہمارے ہاں تو کوئی 2 یا 3 نہیں ہے, اگر 4-6 بیٹیاں بھی ہو جائیں تو آدمی کہتا ہے چلو یار 4 بیٹیاں ہو گئی تو ہو سکتا ہے اب لائن لگ جائے 4 بیٹوں کی. آپشن یہ ہے کہ 2-3 سے زیادہ بچے نہیں ہونے, تو پھر 2-3 بیٹیاں لوگ برداشت نہیں کریں گے, وہ پھر کہیں گے مجھے لڑکا لازمی چاہیے. اب اگر بیٹی ہو گئی تو یہ جوا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا, کہ اب اگلی دفعہ دیکھیں کیا ہوتا ہے. تو اگر اس کے پیٹ میں, ماں کے پیٹ میں بیٹی ہوگی تو وہ گرائے گی لازمی. وجہ اس کی ہے وہ عقل سے یہ سوچتی ہے کہ بھائی میں نے اپنا مفاد دیکھنا ہے, کیونکہ اس بچی کو پڑھانا لکھانا ہم نے ہے, اس کو اچھی ایجوکیشن نہ دی تو رشتہ نہیں آئے گا, اور ایجوکیشن پہ پیسہ ہم نے خرچ کیا تو فائدہ کون اٹھائے گا؟ سسرال. تو ہم کیا پاگل ہیں سسرال کے منہ بھرنے کے لیے اور اس کی خواہشات کو بھرنے کے لیے ہم لاکھوں روپے بیٹی پر اڑا دیں؟ پاگل ہیں کیا؟ تو وہ اپنے لحاظ سے بالکل ٹھیک سوچ رہے ہیں. اس کا نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ اس بیٹی کو جس کو پیدا ہونے کا حق اس سے چھین لیا گیا. اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ پیدا ہونے کے بعد اس طرح سے قتل کر دیا جاتا ہے کہ کیس نہ بنے. تو جلد بازی میں بوڑھے آدمی نے, یا کوئی بھی جوان تھا بوڑھا تھا واللہ عالم, اس نے جلد بازی میں نا کہ بیٹی کا اس کو لگا کہ مر گئی ہے, ابھی مری نہیں تھی, اور اس نے کمبخت نے لے جا کے دفنا دیا اس کو. وہ بعد میں کسی نے کھود کے نکالا, کہا یہ تو زندہ ہے, وہ بچ گئی وہ بچی جو ہے. تو یہ جو جرم ہو رہا ہے معاشرے میں, بتاؤ یہ مذہب سے بغاوت کا نتیجہ ہے یا نہیں ہے؟ دنیا کا کوئی قانون اس جرم کو ختم کر سکتا ہے کیا؟ کوئی نہیں. یہ پولیس سے ختم کروانا ممکن نہیں ہے, کیونکہ پولیس یہ کرے گی نا, خود اس کے اپنے گھر میں یہ ہو رہا ہوگا, وہ خود اپنی بیوی سے کہہ رہا ہوگا کہ بیٹی ہے تو گرا دو اس کو. اس لیے کہ جب معاشرے میں اس کا کوئی بڑا کردار ہی آپ نے اس کو ختم کر دیا, صرف کمانا ہی اور ایجوکیشن ہی دنیا کی سب سے بڑی ضرورت ہے, تو وہ کہیں گے یار ہم سارا خرچہ اس بیٹی کے اوپر کریں اور فائدہ کس کو ہوگا؟ سسرال کو. تو پاگل ہیں ہم سسرال کے لیے اتنی محنت کریں, ہم بیٹے پہ خرچ کریں گے فائدہ ہمیں ہوگا, اور وہ ہے بھی کمزور, اور ہے بھی آپ کے پاس 2 آپشن, 2 سے زیادہ کرنے نہیں ہیں. تو یہ سب اللہ کے قانون کو نہ ماننے کے دنیا کے عذابات ہیں جو آ رہے ہیں دنیا میں. سمجھ رہے ہو نا؟ اللہ نے کہا کہ آپ کو اس میں چھیڑ چھاڑ کی اجازت نہیں ہے. اجازت آپ کو 2 ہو 3 ہو 4 ہو 10 ہو, یہ میرا کام ہے کتنے دینے میں نے, بیٹیاں دینی ہے بیٹے دینے, یہ میرا, مجھ پہ چھوڑ دو. اے اللہ اگر ہم تجھ پہ چھوڑ دیں اور تو نے مجھے 10 بیٹیاں دے دی تو میں کہاں جاؤں گا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا. اللہ کہیں گے کوئی بات نہیں, تجھے اگر 10 دیے نا تو ممکن ہے تیرے کسی کزن کو یا تیرے کسی بھائی کو میں 10 بیٹے دے دوں, تو ان کے رشتوں میں مشکلات بولو نہیں ہوں گی. صحیح ہے نا؟ جتنی بیٹیاں ہوں گی اسی حساب سے لڑکے پیدا ہوں گے. اور دوسری بات اللہ سے ہم پوچھتے ہیں کہ اللہ ہم اگر اتنی بیٹیاں ہو جائیں گی تو اللہ ان کا خرچہ کون اٹھائے گا؟ ہم ان کو اتنی تعلیم دیں گے, فائدہ کون اٹھائے گا؟ سسرال. تو اللہ کہتے ہیں کہ تمہارے ذمے اس کی تعلیم نہیں ہے, اس کی تعلیم اس پہ خرچ وہ کرے گا جس نے اس کو بیوی بنا کے لے کے جانا ہے. اسی وجہ سے اللہ نے نابالغ بچی کی بھی شادی کی اجازت دے دی ہے. بیٹی تمہارے پیدا ہوئی ہے, امانت کسی اور کی ہے, تو یہ امانت بچپن میں بھی کسی کے حوالے کی جا سکتی ہے. تبھی اسلام میں نابالغ بچی کی شادی بھی بالکل جائز ہے. بہت مشکل ہے سمجھانا میرے بھائی. پہلے تو بہت ہوتا تھا, نابالغ بچیوں کی شادی ہوتی تھی, بھائی یہ بیٹی پیدا ہوئی ہے تو وہ آ جاتی تھی چمونی آپا کہ میرا بیٹا ہے بھائی, ابھی سے بیٹی مجھے دے دو, ٹھیک ہے نکاح پڑھاؤ, یہ آپ کی ہو گئی. بلوغت کے بعد رخصتی ہوگی. اب سسرال کی ذمہ داری تھی اس پہ خرچ کرنا, اس کی کہ بھائی ہماری بہو ہے تو اچھا ڈاکٹر بن جائے, اچھا انجینئر بن جائے, فائدہ کس کو ہوگا؟ ہمیں. ہم کہتے ہیں کہ شادی دیر سے کرو, اتنی لیٹ کرو کہ سارا خرچہ ماں باپ اٹھائیں, اور وہ بھی اس لیے کہ اگر ہم نے ایجوکیشن پہ خرچ نہیں کیا تو رشتہ ہی نہیں آئے گا سرے سے, کیونکہ مرد کے پاس منہ کالا کرنے کے لیے اس کے آفس میں لڑکیاں بہت ہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ جبکہ اللہ نے وہاں بھی مرد پہ پابندی لگائی اور عورت پہ بھی پابندی لگائی ہے کہ وہ بے پردگی نہ کرے, تاکہ مرد کو موقع نہ ملے, وہ مجبور ہو جائے شادی کرنے پر, وہ مجبور ہو جائے کسی بچی کو عزت کے ساتھ گھر میں دلہن بنا کے لانے پر. تو مذہب کی بغاوت, کہتے ہیں نا ایک جھوٹ چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. جب ان لوگوں نے
غیر مسلم ممالک نے مذہب کی بغاوت کی لبرل بننے کے چکر میں, تو اس بغاوت کے نتیجے میں جو فساد آئے نا, ہر فساد کو کے سائیڈ افیکٹ سے بچنے کے لیے کوئی دوسرا غلط قانون بنایا, پھر اس کے سائیڈ افیکٹ سے بچنے کے لیے تیسرا غلط قانون, اور وہ غلط در غلط ہوتا چلا جا رہا ہے. اس کا کوئی حل نہیں ہے سوائے وہ جو اسلام نے دیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے میرا خیال ہے بات؟ اسلام نے بہترین حل دیا, نابالغ بچی کی بھی شادی ہو جائے گی. باپ اگر دیکھے گا کہ یہ لڑکا میری بیٹی کے لیے انتہائی سوٹیبل ہے, یہ بہت اچھا خاندان ہے, ابھی سے بکنگ کرا دو بھائی, یہ تمہاری امانت ہے. اور ہوتا ہے, میں گلگت گیا تو وہاں مجھے ایک عالم نے بتایا کہ بھائی میری بچی جب پیدا ہوئی ہے تو میری جو بہن تھی اس نے کہا دیا بھائی یہ میرے بیٹے کی ہو گئی. یہ کیا ہو گئی؟ میرے بیٹے کی. تو کہہ رہے میں نے نکاح تو نہیں کیا, کیونکہ نکاح کرنے میں نقصان یہ تھا کہ اگر وہ لڑکا بعد میں صحیح نہ نکلا, وہ پتہ چلا وہ چھٹے لگا رہا ہے بیٹھ کے, یا وہ تعلیم ہی حاصل نہیں کر رہا, تو پھر میرے پاس بعد میں نو کا آپشن بھی رہے. تو ہم بھی مشورہ دیتے ہیں کہ بھائی نکاح نہ کرو, کیونکہ وہ لڑکا پھر بعد میں خراب بھی ہو سکتا ہے. پہلے زمانے میں خیر غالب تھی, خراب ہونے کے چانسز کم تھے, تو صحابہ تو نابالغ بچیوں کا نکاح کرتے تھے. لیکن آج کل مسئلہ یہ ہے کہ وہ پتہ نہیں کیا نکلے بڑا ہوگا, ماحول بہت خراب ہے نا. اور ہم اس زمانے میں یہ بھی نہیں ترغیب دیتے کہ نابالغ بچی کو کہیں طے کر دیں. پہلے سے طے کرنے میں بھی نقصان ہے, کیونکہ منگنی توڑنا بھی ایک مصیبت ہے. بعد میں وہ مکھنچو نکلا. لیکن اتنا تو ہے کہ بچی جب بالغ ہو رہی ہے, بلوغت کی دہلیز پہ پہنچ گئی ہے, تو اب اس کی ساری ذمہ داری کس پہ ڈال دو؟ سسرال پہ ڈال دو. بولا یہ آپ کی, میں نے اپنی بھانجی کا ایسا ہی نکاح کیا ہے. 8ویں پڑھ چکی تھی وہ, 8ویں میں 13 سال عمر تھی, تو ہمارے ہی بھانجے کا رشتہ آیا, مجھ سے مشورہ, سارے خاندان نے مخالفت کی, نہیں میٹرک تو کرنے دو ابھی بیچاری کو, ابھی تو بچی ہے. میں نے کہا بھائی دیکھو, اگر وہ لڑکا سمجھدار ہے اور خاندان سمجھدار ہے, انہیں پتہ ہے کہ بچی ہے, اس پہ زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا. سمجھدار ہی نہیں ہے سسرال, وہی جاہل ہیں جیسے کہ بہت سارے ہوتے ہیں آج کل, پھر تو 40 سال میں بھی نہیں کرنی چاہیے. تو میں نے کہا پھر اگر اچھا رشتہ آیا ہے, حدیث میں کیا آتا ہے, انکار مت کرو. ان کو بھی پتہ ہے کہ بچی ہے بھائی, اس پہ ایسا نہ اس سے 18 روٹیاں پکوا رہے ہوں ہیں, اور اسے جیسے ہوتا ہے بعض گھروں میں, وہ سمجھتے ہوں کہ بھائی ابھی اس سے اسی حساب سے ڈیل کرنا ہے. تو میں نے کہا پھر رخصت کر دو. رہا مسئلہ کہ بھی تو میٹرک بھی نہیں کیا, تو بھائی وہ جو ہمارا بھانجا ہے ہم اس سے بول دیں گے تمہاری بیوی ہے بھائی, اگر تم چاہتے ہو کہ تم دنیا کو فخر سے بتاؤ میری بیوی ڈاکٹر ہے, تو اس کو میڈیکل کالج میں آپ داخلہ دلوا دینا اپنے خرچے پہ. اور اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی بیوی بالکل پڑھی لکھی نہ ہو, صرف گھر کے اندر ہی محدود رہے, تو آپ 8ویں کے بعد 9ویں پڑھانے کی بھی 9th میں بھی ایڈمیشن کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر آپ چاہتے ہو کم از کم انٹر تو ہو, تو انٹر کرا دینا, کیونکہ فائدہ آپ نے اٹھانا ہے. تو آج سے خرچہ کس کا ہوگا؟ آپ کا ہوگا. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ اسلام ہے. اب جو میری بھانجی تھی نا, اس کے والد بیچارے روزانہ 12 کلومیٹر اس کو اسکول لے کے جا رہے تھے. قریب میں کوئی اچھا اسکول نہیں تھا, روزانہ باپ کی ذمہ داری تھی صبح خود بھی مدرسے جانا ہے پڑھانے کے لیے, بچی کو پہلے 12-13 کلومیٹر بائک پہ لے کے جائیں گے, وہاں اسکول میں چھوڑنا ہے, پھر شام کو اسکول سے, کیونکہ اکیلی بچی کو اس طرح اتنی دور کنوینس میں بھیجنا بھی بڑا ایک یعنی احتیاط کے خلاف. اتنی محنت باپ کر رہا ہے, تو باپ کی محنت ہلکی ہو گئی کہ نہیں ہوگی؟ میں نے کہا اب یہ محنت کون کرے گا؟ اس کا میاں کرے گا. اس کو بولو یہ ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہو تو بچی دیں گے, ورنہ پتلی گلی سے نکلو. پیڑے کھانے والے ہمیں پسند نہیں ہیں, کہ کام کچھ بھی نہ ہو بیٹھ کے پیڑے کھائیں. آج کل سسرال والے بیٹھ کے پیڑے کھا رہے ہیں, خالی ریڈی میڈ دلہن چاہیے جو سب کچھ کر چکی ہو, ہر لحاظ سے فٹ فاٹ ہو, اور یہ بیٹھ کے اب کیا کھائیں؟ پیڑے. یہ نہیں ہے اسلام میں. تو اس کلچر کو پروموٹ کریں, میرا مقصد یہ ہے, ٹھیک ہے نا. اس کلچر کو کیا کرنا ہے. اور الحمدللہ اس کی شادی ہو گئی, 8ویں کے بعد ہی ہو گئی. ہم نے تو پھر پوچھا بھی نہیں کہ میٹرک کرا دیا بھائی, اب میاں بیوی کا آپس کا مسئلہ ہے, میوچل انڈرسٹینڈنگ سے اگر وہ ڈاکٹر بنانا چاہے, ٹھیک ہے نا, ڈاکٹر بنا دو, انجینئر بنا دو, PhD کرا دو, جو مرضی کرانا ہے, حج کرا دو, عمرہ کرا دو, مولون بنا دو, عالمہ بنا دو, تمہاری ہیڈک ہے. تمہاری بیوی کی عزت سے کس کی عزت ہے بھائی؟ پڑھی لکھی ہوگی تو لوگ تمہاری عزت کریں گے. ماشاءاللہ بھائی صاحب کی جو بیگم ہے وہ خود بہت بڑی صاحبہ ہیں, تو اب یہ تمہاری ہیڈک ہے. اور اگر ہوم میکر بنانا ہے تو گھر میں رکھو اس کو. تو ماشاءاللہ ان کی 4-5 سال ہو گئے میرا خیال ہے شادی کو, بڑی ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہے. اللہ اور ان کو خوشیاں نصیب کریں. تو ہم تو اس قسم کے ڈیزائن ہے ہمارا, اور یہ عین اسلام ہے. یہ کیا ہے؟ تو آپ بھی ایسا ہی کیا کریں.
سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ ایسے ہی کیا رکھنا ہے یہ اسلام, ورنہ نہیں کریں گے تو پھر غلط پہ جائیں گے, پھر اس غلط کے سائڈ افیکٹ کو صحیح کرنے کے لیے اور غلط, پھر اور انجام وہی ہوگا جو گوروں کا ہوا ہے. انجام کیا ہوگا؟ وہی, اور نتیجہ پھر نسل روکنے پر مجبور ہو گئے آپ, جیسے انڈیا میں ہو رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں نہیں پیدا کرو بھائی, بڑی ٹینشن ہے, بڑی شادی تو ہوتی نہیں ہے, اور گرل فرینڈ کا کلچر اتنا عام کر دیا کہ وہ تو اب معاشرے میں برا سمجھا ہی نہیں جاتا. ہمیں تو یاد ہے بچپن میں کوئی گرل فرینڈ کسی کی ہو تو لوگ تھوکتے تھے اس کے اوپر, ابھی شرم نہیں آتی تو برا آدمی ہے معاشرے کا, منہ چھپاتا پھرتا تھا. نکاح کو لوگ پسند کرتے تھے, اب تو گرل فرینڈ ہول سیل کے حساب سے. اور ایک گرل فرینڈ ہوگی, ایک لڑکی کا فون آیا کہ میرا بوائے فرینڈ تھا, شادی کے لارے رپے دیے ہوئے تھے, بڑی بیچاری رو رہی تھی نا, شادی کے لارے رپے دیے ہوئے اس نے, اور نتیجہ اب لوگ مجھے کیا کہتے ہیں, دیکھو ان ٹاپک کو چھیڑتا ہے, جوان آدمی کر ہی رہے, یہ یہی کچھ تو کر رہا ہے, وہ جوان آدمی جو ہے آج کل کر کے آ رہا ہے, اسی میں تو برباد کر رہے ہیں اپنی صلاحیتوں کو. تو میں یہاں بیٹھ کے اور کیا آپ کے سامنے بیان کروں بھائی, اور اس کی طرف اتنی توجہ نہیں دی جا رہی تھی, دی جانی چاہیے. کلچر تباہ ہو رہا ہے, معاشرہ تباہ ہو رہا ہے, تو یہ سارا سسٹم تباہ و برباد ہو جائے گا میرے بھائی. کوئی فائدہ نہیں نمازوں کا, روزوں کا اور حج اور زکوٰۃ کا, کوئی فائدہ نہیں ہے اگر ہم اس سسٹم کو اڈاپٹ کر لیں جو غیر مسلموں کا نظام ہے. تو وہ لڑکی بیچاری, وہ بوائے فرینڈ بھی اس لالچ میں بناتی ہے کہ شاید کمبخت بعد میں شادی کر لے, ورنہ عورت کی طبیعت یہ نہیں ہے. وہ چاہتی ہے مجھے ایک آدمی ملے ڈنکا اور ہمیشہ میرا ساتھ دے. وہ اس کو آدمی بدلنے کا شوق ہی, لڑکیاں بدلنے کا شوق لڑکوں کا ہوتا ہے, لڑکیوں کو لڑکے بدلنے کا شوق نہیں ہوتا. اس کی فطرت ہے, نیچر ہے. تو وہ کہتی ہے وہ میرے لارے رپے دیے ہوئے تھے, کہیں اس نے اس کا اپنے بوائے فرینڈ کا جو ہے نا موبائل اٹھا کے چیک کر لیا, پتہ چلا اس میں تو ہول سیل کے حساب سے سب سے یہی وعدے کیے ہوئے کہ میں صرف اور صرف کس کا ہوں, تمہارا, اور بائک کے پیچھے لگوائے ہوئے صرف تم. ہر ایک سمجھ رہی ہے کہ صرف میں, کسی کو کیا پتا. تو یہ پنجاب کی خواتین ماشاءاللہ صحت کی بھی اور جذبات کی بھی ٹائٹ ہوتی ہیں. اس لڑکی نے کیا کیا ہے, یہ پنجاب کی تھی, اس نے اٹھا کے نا جوتوں سے مارنا شروع کیا اس کو, اس کے گھر جا کے. اس کو کہا کہ پہلے اس کی بہنوں کو کہا کہ میں ایکچولی ملنا چاہتی ہوں, تو کلچر تو ماڈرن ہے, آئیے ملیے, آپ کے بوائے فرینڈ نے, میرے جو بردر ہیں وہ آئیے ملیے, ملاقات کریں, ہم بھی تو جاتی ہیں نا ملنے کے لیے, آپ بھی تشریف لائیے. بڑی خوش ہوں کہ بھی میرے بھائی سے ملنے آ رہی ہیں. وہ آئی, وہ کمبخت سو رہا تھا اس وقت, اس کی شامت آ گئی. اس سوتے ہوئے اس نے فوراً موبائل, اس کو شک بھی نہیں تھا کیونکہ اتنے لارے, یہ کراچی کا واقعہ ہے, تو اتنے لارے رپے دیے ہوئے تھے نا اس نے کہ اس کو 100% یقین تھا کہ یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. تو وہی ہوا کہ اس کے موبائل اٹھایا, سو رہا تھا, اس کو موقع مل گیا, اس نے تو بیچاری نے شاید چیک کرنے کے لیے ویسے ہی اٹھایا, تو پتہ چلا کہ ان باکس میں میسیجز جب دیکھے تو بھائی بہت سب کو الو بنایا ہوا ہے. تو پھر اس نے طبیعت سے الحمدللہ اس کے چترول لگائے, طبیعت سے دھویا نا, مار مار کے بھرکس نکال دیا, سوتے ہوئے کو مارنا شروع کیا. مجھے پتا ہے, میں نے کہا یہ کام بڑا ہو گیا خاندانی. اچھا پھر ابھی کہانی ختم نہیں ہوئی ہے, اس بندے کو احساس ندامت ہوا, وہ رویا, مجھے غلطی ہو گئی, مجھے معاف کر دو, اور اتنا وہ اس نے کیا کہ یہ سمجھ بیٹھی کہ اب کیا ہو گیا, سچی مچی میں توبہ کر لی ہے. بعد میں پھر بائک پہ کسی لڑکی کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا اس نے. یہ میں بتا رہا ہوں کہ اگر آپ اسلام کو فالو نہیں کرتے تو اپنی بیٹیوں کو اس کلچر کے حوالے کر رہے ہو, مردوں کے, کہ وہ کچھ بھی چکنی چپڑی باتیں کرتے کہ تمہاری اور نسلوں کو برباد کر دیں. انڈیا میں ایک خاتون ہے, بالی ووڈ سے ان کا بڑا گہرا تعلق ہے, نام نہیں بتاؤں گا میں. ان کا 1-2 دن پہلے کال آئی, کافی لمبی ان سے بات ہوئی, تو انہوں نے مجھے بالی ووڈ کے بارے میں بہت کچھ بتایا. وہ بالی ووڈ کی کوئی مشہور شخصیت ہیں, رہی نہیں ہیں ابھی بھی. انہوں نے بتایا کہ میں نے خواتین کی آزادی, حالانکہ وہ خود بھی ایک آزاد خاتون ہے, آزاد خیال خاتون ہے, انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب میں نے خواتین کی جو آزادی یہاں دیکھی ہے تو مجھے جتنا یقین ہے نا کہ یہ آزادی کے نام پہ کس طرح لڑکیوں کو برباد کیا جا رہا ہے, اتنی معلومات شاید آپ کو نہیں ہو.
صرف لیبل ہے, اسکرٹ پہننا اور بغیر اس کو یعنی فٹنگ کے کپڑے اور یہ سب, مردوں کے ساتھ اختلاط, اور گھر میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے. انہوں نے کہا اس آزادی سے برباد عورت ہو رہی ہے. اس نے کہا میں نے یہ بہت, ظاہر ہے وہ تو اس فلم انڈسٹری سے اس کا تعلق ہے نا بڑا گہرا. انہوں نے کہا یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, یہ سب بکواس ہے. کہہ رہی ہے, وہ کہتی ہے کہ میں تو اس پورے عمل سے گزر کے یہاں تک پہنچی ہوں, میں لڑکیوں کو کہتی ہوں گھر کی چار دیواری سنبھالو, جا کے نہ ہو اس فیلڈ میں, گھر کی چار دیواری سنبھالو, یہ برباد کر دیں گی تمہیں یہ زندگی. تو جن کو اللہ نے سمجھ دی ہے نا, عقل دی ہے, وہ یہ سب چیزیں جانتے ہیں. عقل ہی اندھی ہو جائے, انسان اپنی آنکھوں پہ پٹیاں باندھ لے, تو پھر تو اس کا کوئی حال نہیں ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر سوسائٹی کو فالو کرو گے, سوسائٹی SOCIETY, اگر اس کو فالو کرو گے آپ, تو پھر یہ ہوگا کہ ماؤں کے پیٹ میں بچیاں قتل ہوں گی.